السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ سائنس کے مطابق ہماری زمین اپنی کریشن کے بعد سے لے کر آج تک اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی رفتار 1000 میل پر گھنٹہ ہے اور یہ 23.5 ڈگری ٹلٹڈ ہے، یعنی کہ اپنے ایکسس سے جھکی ہوئی ہے۔ اور اس کا ایسا کرنا ہماری زمین پر موجود انسانوں کے لیے موسم بنائے رکھنے کے اندر مدد کرتا ہے۔ ہماری زمین کے بننے کے بعد یعنی کہ آج سے لاکھوں سال پہلے ہماری زمین پر صرف 4 گھنٹے کا ایک دن ہوتا تھا، یعنی یہ اپنا صرف ایک چکر صرف 4 گھنٹوں کے اندر مکمل کر لیتی تھی، جسے ریپڈ موشن یا پھر تیز رفتار سے حرکت کرنا بھی کہتے ہیں۔ لیکن سائنٹسٹ کے مطابق آہستہ آہستہ زمین کے اپنے محور کے گرد گھومنے کی رفتار مسلسل کم ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ اپنے ایکسس کے گرد گھومنے کے لیے 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4 سیکنڈ کا وقت لیتی ہے، جو کہ زمین پر ہمارا ایک دن بنتا ہے۔ یہ بات سائنٹسٹ کو حالیہ تحقیقات سے معلوم ہوئی ہے کہ ہماری زمین کے اپنے محور کے گرد گھومنے کی رفتار اس کا میس بڑھنے کی وجہ سے مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ مسلسل یوں ہی چلتا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بالکل گھومنا بند کر کے اپنی الٹی سمت کے اندر گھومنا شروع کر دے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک سپرنگ کو ایک طرف گھما کر بالکل ٹائٹ کرتے جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسے مزید ٹائٹ کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا، لہٰذا جب آپ اس سپرنگ کو فری چھوڑیں گے تو یہ الٹا اپنی اصلی حالت کی طرف واپس آ جائے گا۔ آج سائنٹسٹ کا ماننا یہ ہے کہ اگر اچانک سے آج ہماری زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومنا بند کر دے تو اس کا ایٹماسفیئر پھر بھی گھومتا رہے گا، جس کی بدولت 1670 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے زمین پر تیز ہوائیں چلیں گی، جو درختوں، پودوں اور زمین سے بندھی ہر چیز کو اور ایون کے انسانوں کو اور پتھروں کو بھی ہوا میں اڑاتی پھریں گی۔ زمین کے اچانک رکنے کی وجہ سے انسانوں کو ایک دم سے ایسا جھٹکا لگے گا جیسے ایک تیز رفتار گاڑی کی اچانک سے بریک لگا دی جائے۔ سمندری لہریں اتنی اونچی اور تیز رفتار سے اٹھیں گی کہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اگر زمین اچانک سے اپنی الٹی سمت کے اندر گھومنا شروع کر دے؟ جیسا کہ سائنٹسٹ کا دعویٰ ہے کہ ہماری یہ زمین ریورس روٹیشن ایفیکٹ کے اندر چلی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں نہ صرف احادیث کے اندر امت کو بیان فرمایا تھا، حتیٰ کہ قرآن کریم کی سورہ رحمان کے اندر بھی اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ اس روز سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، پہاڑ تیرتے ہوئے روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا، اور جب یہ نشانی آ پہنچے گی تو کسی بھی شخص کو اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ قیامت کا آغاز ہوگا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ 2 راتیں ایک دوسرے سے ملیں گی۔ پہلی رات کے بعد جب لوگ صبح نیند سے بیدار ہوں گے اور دیکھیں گے کہ ابھی تک صبح نہیں ہوئی، جس کے بعد ان پر خوف و ہراس طاری ہوگا، اور اسی طرح سے اگلے روز بھی صبح سورج نہیں نکلے گا، جس کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، اور جب یہ نشانی آ پہنچے گی تو ہر مشرک کو یہ یقین آ جائے گا کہ قیامت نہ صرف حقیقت ہے بلکہ آخرت کے بارے میں وہ جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے وہ سب کچھ حقیقت ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور اور دجال کے آنے کے بعد بھی بہت سے مشرک ایسے موجود ہوں گے جو ابھی بھی قیامت کا انکار کرتے ہوں گے، اور اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ کانپ اٹھیں گے، اور اب انہیں قیامت کا یقین ہو جائے گا، لیکن اس وقت پر ان کا ایمان لانا کوئی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، پھر چاہے وہ جتنا بھی اسلام کے سچا دین ہونے، اللہ تعالیٰ کے وعدہ لا شریک اور اس کی طاقت کا اقرار کیوں نہ کر لیں، ان کی معافی قبول ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس دنیا کی عارضی رنگینیوں میں کھو کر اپنا وقت ضائع بالکل مت کریں، کیونکہ یہ دنیا تو صرف ایک امتحان کی جگہ ہے، اور اگر اس امتحان کی جگہ کے اندر پہلے سے ہی آخرت کا پیپر لیک آؤٹ ہو جائے تو پھر یہ امتحان بھلا کیسے ہوا؟ لہٰذا جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو کسی بھی کافر کا ایمان لانا بالکل قبول نہیں ہوگا۔ دن بھر گناہ کی محفلوں کا شکار رہنے والے اور دنیا کمانے کے لیے ہر طرح کا گناہ کرنے والے لوگوں پر جب اچانک موت کا خوف طاری ہوگا تو فرعون مصر کی طرح ڈوبتے ہوئے توبہ کرنے کے باوجود بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوستو، عرب کے سرا میں رہنے والی اس عظیم ہستی کو یہ سائنسی علم آج سے 1400 سال پہلے کس نے دیا ہوگا، جسے آج ہم انسان اپنی جدید سائنس کے بعد بہت مشکل سے سمجھنے کے قابل ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اس ویڈیو سے اگر کچھ جاننے کو ملا تو اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور اس ٹاپک کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے یار۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔